کہانی ایک شہر کی نہیں، کہانی ہے سمندر کے کنارے سپنے بیچنے والوں کی، جہاں کبھی مچھواروں کے جال بچھا کر روزی ملتی تھی، آج وہاں بلینز کے میگا پروجیکٹس ہیں اور بلوچ لوگ اپنے ہی شہر میں مہمان بن گئے ہیں۔ چائنا کہتا ہے یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کے حکمران کہتے ہیں یہ ہماری ترقی ہے، مگر عوام پوچھتی ہے ہماری مٹی کا فیصلہ کب سے دوسرے کرنے لگے؟ کیا گوادر بنے گا دبئی یا بنے گا ایک اور ہانگ کانگ، جہاں زبان بھی پرائی ہو، زمین بھی؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک راز جہاں ڈیولپمنٹ کے نام پر قبضہ اور پروگریس کے نام پر غلامی چھپی ہے۔ یہ ہے گوادر، پاکستان کا دبئی یا چائنا کا کالونی۔ لیکن آخر گوادر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ گوادر جسے ہم سی پیک کا دل کہتے ہیں، 2002 میں پاکستان نے اس شہر کو ایک گلوبل پورٹ بنانے کا خواب دیکھا، اور پھر 2015 میں چائنا آیا اور کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس سمندر، ڈیل کرو۔ حکومت نے سی پیک سائن کیا، بلین ڈالرز کانٹریکٹ دیے گئے، ہائی ویز، ریلوے لائنز اور پائپ لائنز کا وعدہ ہوا، مگر گوادر کے اصلی لوگوں کے لیے کیا بنا؟ بجلی نہیں، پانی نہیں، روزگار صرف آؤٹ سائیڈرز کے لیے۔ اور جب بلوچ آواز اٹھانے لگے تو ان پہ لیبل لگ گیا اینٹی اسٹیٹ کا۔ سوال اٹھتا ہے اگر اپنے حق کے لیے بولنا غداری ہے تو وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں گوادر کے لوگ اور ان کا گمشدہ حق۔ گوادر کے شہر میں بلینوں کا انفراسٹرکچر تو آ گیا، لیکن 2025 میں بھی لوگ ٹینکر سے پانی لینے پر مجبور ہیں، اور یہ کوئی میرے دل کی بات نہیں ہے۔ ڈان نیوز کے ایک آرٹیکل 28 جون 2023 جس میں لکھا ہے ڈسپائٹ بلینز ان سی پیک انویسٹمنٹ گوادر اسٹل فیسز ایکیوٹ واٹر کرائسس۔ اور صرف پانی ہی نہیں، گوادر کے لوگوں کا روزگار بھی چھن گیا۔ ایک اور الجزیرہ کی رپورٹ مئی 2022 میں لکھتی ہے لوکل سے فشنگ their only livelihood has been destroyed by foreign travelers, most of them Chinese۔ اور جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گوادر میں 2021 میں گوادر کو حق دو موومنٹ چلی، ہزاروں لوگ سٹریٹس پر نکل آئے، لیکن نیشنل میڈیا مکمل طور پر چپ رہا۔ بی بی سی اردو لکھتا ہے گوادر پروٹیسٹ ور پیسفل yet the leadership was arrested under anti-terror laws۔ سوال یہ ہے اتنے سارے پروجیکٹس کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے یا انویسٹرز کے لیے؟ کیا پروگریس وہی ہوتی ہے جو صرف ایئرپورٹ اور پورٹ میں دکھے، یا وہ ہوتی ہے جو عوام کے روٹی پانی میں محسوس ہوئے؟ لیکن آخر چائنا کو گوادر کیوں چاہیے؟ چائنا کا پاکستان سے محبت کا سبب کیا ہے؟ صرف دوستی یا کوئی اسٹریٹجک فائدہ؟ گوادر کوئی عام پورٹ نہیں، یہ ہے چائنا کا گیٹ ٹو دا گلف۔ گوادر سے صرف 400 کلومیٹر دور ایران کا بندر عباس ہے، اس کے بعد سیدھا ایکسیس ملتا ہے مڈل ایسٹ کے آئل تک۔ چائنا نے اپنی ٹریڈ کو سیکیور کرنے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پلان بنایا، اور پاکستان اس کا کراؤن جوول ہے، لیکن ہر گہنے کی قیمت ہوتی ہے۔ گوادر کے بدلے چائنا کو کیا ملا؟ 40 ایئرز کا پورٹ کنٹرول لیز، ٹیکس فری زون، چائنیز اونلی اکنامک زون، سیکیورٹی بائی پاکستان آرمی۔ اور اس سب کے باوجود گوادر کے لوگ کہتے ہیں ہماری زمین کا فیصلہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ 2023 میں ریوٹرز نے رپورٹ کیا تھا چائناز انٹرسٹ ان گوادر از اسٹریٹجک مور دین کمرشل۔ تو سوال یہ ہے اگر آپ کسی شہر میں نہ پانی دے رہے ہو، نہ جاب، نہ ہیلتھ، تو آپ وہاں ترقی کر رہے ہو یا صرف قبضہ؟ اب بات کرتے ہیں بلوچ عوام کی، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا غدار ہیں؟ آج اگر کوئی گوادر میں سڑک پہ نکل کر صرف اتنا کہہ دے ہمیں پانی دے دو، تو اس پہ لگ جاتا ہے غداری کا لیبل۔ 2021 میں گوادر کے اندر ایک تحریک چلی، گوادر کو حق دو، جہاں ہزاروں بلوچ عورتیں، بچے، بزرگ نکل آئے۔ کوئی ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی روڈ بلاک، نہ آگ زنی، صرف ایک آواز تھی یہ شہر ہمارا ہے لیکن فیصلے ہمارے نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پروٹیسٹ کے لیڈر مولانا ہدایت الرحمان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں گرفتار کر لیا گیا۔ بی بی سی اردو کے مطابق ڈسپائٹ بینگ پیسفل گوادر پروٹیسٹرز ور لیبلڈ ایز تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی۔ اور صرف پروٹیسٹ نہیں، گوادر کے لوگ کہتے ہیں یہاں فینسنگ ہو رہی ہے،
لیکن لوگوں کو ہی اندر بند کیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ نے 2022 میں لکھا locals fear that this city is being fenced into an elite zone cutting them off from their own land۔ تو معزز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ اور جواب میں ملے فوج، فینسنگ اور جیل، تو پھر آپ سوچئے وہاں ترقی ہو رہی ہے یا شہر کی روح کو قید کیا جا رہا ہے۔ لیکن آخر میڈیا کیوں چپ ہے؟ کبھی نوٹس کیا جب گوادر میں روڈ بن رہا ہو، جب چائنیز ڈیلیگیٹس آئے ہوں، تو میڈیا ہر چینل پر کہہ رہا ہوتا ہے سی پیک سے پاکستان کا مستقبل چمک رہا ہے۔ لیکن جب گوادر کے لوگ سڑک پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب بجلی اور پانی نہ ہونے پر لوگ روتے ہیں، تو نیشنل میڈیا چپ ہوتی ہے۔ نہ خبر، نہ ہیڈ لائن، صرف ایک سائلنس جو اتنی گہری ہے کہ اس میں عوام کی چیخیں بھی دبا دی جاتی ہیں۔ گوادر کو حق دو موومنٹ کے دوران بی بی سی، الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن پاکستانی میڈیا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کوریج الاؤ نہیں۔ سوال یہ ہے، جس ملک میں عوام کی آواز سنائی نہ دے، وہاں میڈیا آزاد ہوتی ہے یا صرف حکمرانوں کی زبان؟ اور پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جب خود ویڈیوز اپلوڈ کی تو فیس بک پیجز بلاک، ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ اور ہیش ٹیگ گوادر پروٹیسٹ کو ٹرینڈ سے ہٹا دیا گیا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے مطابق پاکستان رینک 150 پلس ان پریس فریڈم، موسٹلی ڈیو ٹو سینسرشپ آن بلوچ ایشوز۔ تو معزز بھائی اور بہنوں، میڈیا جو ہمارے لیے سچ دکھانے والی تھی، آج وہ صرف ایک سکرپٹڈ ڈرامہ بن گئی ہے، ایک ایسی سکرین جہاں عوام کی چیخیں سینسر کر دی جاتی ہیں۔ آخر فیصلہ کس کا ہے؟ گوادر دبئی بنے گا یا صرف چائنا کی کالونی؟ گوادر میں بلینوں انویسٹ ہو رہے ہیں، فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ہائی ویز بن رہے ہیں، لیکن ایک چیز بن نہیں رہی، عوام کی زندگی۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب صرف کنکریٹ نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب ماں کا بچہ کلین پانی پیتا ہے، جب جوان کو جاب ملتی ہے، جب پروٹیسٹ کرنے والے کو ٹیررسٹ نہیں شہری سمجھا جاتا ہے۔ چائنا کے پاس پیسہ ہے، اسٹریٹجی ہے، پاکستان کے پاس سمندر ہے، لیکن بلوچ کے پاس صرف ایک چیز ہے، اپنی مٹی، اور اب وہ بھی ان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ گوادر دبئی بنے گا یا نہیں، سوال یہ ہے وہ دبئی کس کے لیے بنے گا؟ لوکل لوگوں کے لیے یا صرف چائنیز انویسٹر، کانٹریکٹرز اور ایلیٹ پولیٹیشنز کے لیے؟ تم فیصلہ کرو، یہ ترقی ہے یا تناسخ؟ اور اگر یہ کالونی بن رہا ہے تو کیا ہم خود اپنی آزادی سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ پاکستان صرف ایلیٹ کا نہیں، عوام کا بھی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آخر میں نیلسن منڈیلا کی ایک کوٹ پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ کولونیزم از ناٹ اے تھنگ آف دا پاسٹ، اٹ ایوالوز، اٹ ہائڈس، اٹ چینجز نیمز، بٹ اٹ ایمز ریمین دا سیم، کنٹرول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کولونیزم صرف تحریک نہیں، یہ روپ بدل کر زندہ رہتا ہے، نام بدلتا ہے لیکن مقصد وہی رہتا ہے، قبضہ،